یہ الگ بات ہے کہ قرآن مجید میں جہاں پوری کتاب کے اندر سارا علم اکٹھا کیا ہے رب العزت نے، وہیں پر اس قرآن کا اپنا خلاصہ مولا کائنات، مولا پر کل مخلوقات پروردگار عالم نے پورے قرآن کا خلاصہ وہ سورہ بقرہ میں جمع کر کے رکھ دیا۔ اب اگر کوئی بندہ صرف سورہ بقرہ کو ہی سمجھ لے تفصیل کے ساتھ تو یوں سمجھو کہ اس نے قرآن کو پورے کو ایک مرتبہ پڑھ لیا، صرف اسی کو سمجھ لے اگر۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کی اکثریت جتنا وقت سورہ بقرہ کو سیکھنے پہ لگایا کرتی تھی، کسی اور سورت کے سیکھنے میں اتنا وقت نہیں لگایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ سیکھنا شروع کی، سمجھنا شروع کیا، اور جب وہ سورہ بقرہ کو سمجھنے لگ پڑے خود بخود جو باتیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے وہ تو پوچھتے رہے، سرکار سے سیکھتے تھے، ابو بکر صدیق سے پوچھتے تھے، آیتوں کے مطلب خود غور و فکر کرتے تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے سورہ بقرہ کو سمجھنے میں 12 سال لگ گئے، سورہ بقرہ کو سمجھنے میں 12 سال لگے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ بتائیں اب کوئی بندہ 3 4 5 سال میں پورے قرآن کو کیسے سمجھ لیتا ہے؟ عمر جیسی ہستی اگر 12 سال میں صرف سورہ بقرہ سیکھتی۔ پھر ان کا بیٹا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب چونکہ وہ اپنے باپ سے بھی سیکھتے تھے جنہوں نے سیکھا ہوا تھا، ان کو تو دوہرا فائدہ ہوتا تھا، سرکار دو عالم سے بھی سیکھا، باقی صحابہ سے بھی سیکھ لیتے کیونکہ وہ چھوٹے تھے، اپنے والد سے بھی سیکھ لیتے۔ انہوں نے نسبتاً جلدی سورہ بقرہ کو سیکھا۔ عمر فاروق کو 12 سال لگے، عبداللہ بن عمر جو ان کے بیٹے تھے وہ کہتے ہیں مجھے 8 سال لگے، میں نے 8 سالوں میں سورہ بقرہ سیکھی سورت بقرہ۔ ایک سورت کو سمجھنے اور سیکھنے میں 8 سال عبداللہ بن عمر کو لگے ہیں اور 12 سال عمر فاروق کو لگے ہیں۔ اس میں وہ کیا تھا جسے سمجھنے میں اتنے سال لگ گئے؟ ہم آج کے جس دور میں بیٹھے ہیں، ہم اگر سورہ بقرہ کو سمجھنا چاہیں تو اگر ان کو 12 سال لگ رہے ہیں، ہمیں تو زندگیاں چاہیے، لیکن نہیں سمجھتے۔ پورا نہ صحیح، ہم پورا نہ صحیح، زندگی میں ایک مرتبہ قرآن میں سے گزر تو جائیں، پورے قرآن میں کیا لکھا ہے ایک مرتبہ اس کا دور تو ہو جائے۔ ہم عربی میں تو پڑھ لیتے ہیں، آیات کو پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کا ترجمہ اور پھر اس کی مختصر سی تشریح کے سمجھ آتی جائے۔ ہم ایک سفر قرآن کا اپنی پوری زندگی میں نہ کر سکے تو ہم اس زندگی میں آ کر کیا کما کے جا رہے ہیں؟ ہم اسی قرآن سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، شب و روز قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، لیکن ہم زیادہ سے زیادہ جو کام کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ عربی میں قرآن کو پڑھنا سیکھ لیتے ہیں اور اپنے بچے کو سکھا دیتے ہیں۔ میں عالم بننے کی بات نہیں کر رہا، وہ الگ مسئلہ ہے، میں بات کر رہا ہوں صرف قرآن کا ایک دور کرنے کا۔ بعض لوگ ہیں جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو شب و روز قرآن مجید کو پڑھ لیتے ہیں، وہ قرآن کو عربی میں بھی پڑھ لیتے ہیں اور کچھ لوگ کوشش کر کے ترجمے کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ بہت کمال بات ہے کہ وہ ترجمے کے ساتھ قرآن کو پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس قرآن کو ترجمے سے پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا، اس کے اندر لکھی ہوئی ہدایت اور علم اور پیغام صرف ترجمے سے سمجھ میں نہیں آتا، اس کی تھوڑی تھوڑی تشریح، تھوڑی تھوڑی وضاحت وہ اس کے ساتھ ضروری ہوتی ہے، ورنہ محض ترجمہ پڑھنے سے بعض اوقات بندہ اصل راستے سے ہٹ بھی سکتا ہے، کیونکہ کئی چیزوں کا ربط ایسا ہے جو اس کی وضاحت کے ساتھ ہی سمجھ میں آتا ہے۔ تو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا یہ بھی تو وہ فرض ہے جو امت مسلمہ پر ہے۔ ہم صرف اتنا ہی تو کر رہے ہیں کہ قرآن کو عربی میں پڑھنا سیکھ رہے ہیں یا پڑھ لیتے ہیں، وہ جو سارا کا سارا علم تھا کائنات کا جو اللہ نے اس میں سمو دیا ہے، چلو ہم سارا نہیں لے سکتے،
اس سمندر میں سے ایک چلو بھر کے بھی نہیں پی سکتے؟